کو خواص کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج عن الطاعۃ وفارق الجماعۃ ومات فمیتته میتۃ جاہلیۃ اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کی اطاعت سے خروج کیا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے امام کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، امام سے مراد مسلمانوں کا حکمران ہے، گورنر ہے، خلیفہ ہے۔ اس سے مراد وہ امام نہیں، اور جماعت سے مراد چھوٹی بڑی تنظیمیں نہیں، چاہے وہ جس فرقے کی بھی تنظیم ہو اور اس تنظیم کا جو بھی امیر ہو۔ ہر گروہ اور ہر فرقے کے اندر بے شمار جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں، چاہے وہ تنظیمی بنیادوں پر ہوں، تبلیغی بنیادوں پر ہوں، اجتہادی بنیادوں پر ہوں، یا عقائد کی تقسیم پر وہ بنائی گئی جماعتیں ہوں۔ اس سے مراد یہ امیر اور یہ جماعتیں نہیں ہیں۔ امام سے مراد مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم، جو تم میں صاحب حکم صاحب حکم ہیں، یعنی تمہارے حکمران۔ تو اسی طرح جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور پھر مسلمانوں کے اور جماعت کے اور امام کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کا حکم، اس کی موت جاہلیت پر واقع ہوگی۔ اگر کوئی پابند شریعہ اپنے امیر اور خلیفہ حکمران کی نافرمانی کرے، بغاوت کرے، تو جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا بندہ جو امام کی اطاعت سے نکل گیا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، اور قرآن پاک کی ان آیات، تو ایسے باغیوں سے لڑنا ہے، اور یہ لڑائی کرنا حکومت کا کام ہے، پبلک اور عوام کا کام نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل عمار الفئۃ الباغیۃ، رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمار یعنی عمار بن یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار کو باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت علی اور جناب معاویہ رضوان اللہ علیہما کے معاملے میں جناب علی کے لشکر میں تھے۔ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اور حضرت علی امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپس میں لڑانے والا وہی باغیوں کا گروہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت علی کے لشکر میں باغیوں کا وہ گروہ موجود تھا، اور حضرت عمار بن یاسر بھی علی کے لشکر میں موجود تھے۔ دوران جنگ میں اسی باغی گروہ نے جو مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر رکھنا چاہتا تھا،
عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح کچھ دیگر کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے روز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور یوں وہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کا مصداق قرار دے کر حضرت علی کا برسرِ حق ہونا اور حضرت معاویہ سے خطائے اجتہادی کا صادر ہونا بعض لوگ جمہور وغیرہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کا حضرت علی سے یہ قتال خطائے اجتہادی کی وجہ سے تھا، یعنی حضرت معاویہ کا، جو ان اللہ مواخذے کی بجائے اجر ہی کا مستحق ہے۔ کیوں کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی نہیں تھے۔ اس حدیث کو لے کر جنہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن و تشنیع کیا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا، جن ظالموں نے حضرت معاویہ کو باغی کہا، وہ ان اللہ مجرم ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ دونوں طرف کے گروپوں کے اندر فسادی لوگ موجود تھے، اور ان فسادیوں کی یہ کوشش تھی کہ فساد برپا کیا جائے، لیکن بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے اور اللہ کی منشا سے اور اللہ کے کرم و فضل سے یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے جناب مولا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کیا ہوئے؟ دستبردار ہو گئے اور خلافت جناب معاویہ کو سونپ دی۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہوتے تو جناب حسن لڑائی کرتے، نہ کہ باغی کے آگے ہتھیار رکھتے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے لڑائی ہوتی ہے، باغیوں کے سامنے ہتھیار نہیں رکھے جاتے۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے جناب معاویہ سے صلح کی اور خلافت کے حق سے دستبردار ہوئے اور جناب معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے حوالے سے اس حدیث کو لے کر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ پر زبان درازیاں کی، وہ لوگ ناحق پر ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ لوگ مجرم ہیں جو صحابہ کی عظیم الشان ذات پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری یا ابن ام عبد کیف حکم اللہ فی من بغى من هذه الامة قال اللہ ورسولہ اعلم قال لا يجهز على جریحها ولا يقتل اسیرها ولا يطلب حاربها ولا يقسم فیئها رواہ البزار والحاکم وصححہ فواہم لأن فی اسنادہ کوثر ابن حکیم وهو متروک وصح عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من طرق نحوہ موقوفا اخرجہ ابن ابی شیبہ والحاکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، یہ ام عبد سے مشہور تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس امت کے باغیوں کے متعلق اللہ کا کیا فیصلہ؟ ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے زخمیوں پر تشدد نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا، اور نہ بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا، اور نہ اس کے مال کو مال غنیمت جان کر تقسیم کیا جائے گا۔
یہ روایت سندن سخت ضعیف ہے، یہ روایت سندن سخت ضعیف ہے۔ اگلی حدیث، ان ارفجت ابن شریح قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتاکم وامرکم جمیع یرید ان یفرق جماعتکم فاقتلوہ، اخرجہ مسلم۔ حضرت ارفجہ بن شریح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو شخص تمہارے پاس آئے جبکہ تم سب متحد اور متفق ہو اور آنے والا تمہاری جماعت میں تفریق درار پیدا کرنا چاہے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا جب سب مسلمان ایک شخص کو اپنا خلیفہ اور حاکم مقرر کر لیں، پھر جو مسلمانوں کے بیچ میں تفریق کے لیے سرگرمیاں کرے اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ واجب القتل ہے۔ یہ آج کا سبق نمبر 256 تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔